اللہ رب العزت دیکھتا ہے، سنتا ہے، وہ یہ طاقت رکھتا ہے کہ جو چاہے کرے اور جب، جس وقت، جس کو جس چیز سے چاہے نواز دے۔ اس لیے اگر ہمارا یہ یقین ہے کہ ہمارا رب ایسا ہی ہے تو اس چیز سے ہمارے اندر دعا کا جذبہ اور زیادہ پیدا ہوگا۔ جتنا جتنا انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی چلی جاتی ہے تو فطری طور پر، قدرتی طور پر اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا جاتا ہے کہ وہ اپنی ہر ضرورت کے لیے، چھوٹی ضرورت کے لیے بھی اور بڑی ضرورت کے لیے بھی اپنے اسی رب کو پکارے اور اس سے دنیا اور آخرت کی سعادتیں اور بھلائیاں مانگ لے۔ وہ اسی کو اپنا کارساز بنا لے، اسی کو اپنا مددگار سمجھے۔ اس لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ دعا کا نہ کوئی خاص وقت مقرر ہے کہ اس وقت کا آپ انتظار کریں تو دعا کر سکتے ہیں، نہیں، آپ ہر وقت دعا کر سکتے ہیں۔ اور نہ ہی اس کے لیے کوئی خاص قسم کا عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ عمل کریں گے تو ہی دعا کر سکتے ہیں، نہیں۔ اور نہ ہی اس کے لیے کسی زبان کی پابندی ہے کہ صرف آپ عربی میں ہی دعا کر سکتے ہیں۔ آپ اردو میں، اپنی مدر ٹنگ میں، کسی بھی زبان میں آپ دعا کر سکتے ہیں۔ وہ دعا اللہ تعالیٰ تک پہنچتی ہے، وہ دعا کو سنتا ہے اور اپنی حکمت کے مطابق اس کی قبولیت کا فیصلہ کرتا ہے کہ کیا بندے کو یہی چیز دے دی جائے جو وہ مانگ رہا ہے، یا اس سے بہتر کوئی چیز دی جائے، یا پھر اس سے کوئی بلا ٹالی جائے، یا اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ کر لیا جائے، کیونکہ اس کے باقی اعمال اتنے نہیں ہیں کہ جن کی بنا پر یہ وہاں نجات پا سکے گا، تو اسے دنیا میں اس کی من پسند چیزیں دینے کی بجائے اس کے لیے آخرت میں اعمال کا ذخیرہ کر دیا جائے تاکہ اس کی آخرت میں نجات ہو سکے۔ لہذا ہم سب کو دعا کرتے رہنا چاہیے۔ دعا عظیم عبادت، شرف والی عبادت، وہ عبادت جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، وہ عبادت کہ جسے چھوڑ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ دعا توحید کی بنیاد ہے، یہ ہمیں اپنے رب سے قریب کر دیتی ہے، اس سے ہماری مشکلات آسان ہوتی ہیں، تکلیفیں دور ہوتی ہیں، ہمیں برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ لہذا جو مشکلات سے نکلنا چاہتا ہے وہ دعا کو اپنے لیے لازم کر لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، بھلا کون ہے جو لاچار کی فریاد رسی کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ تو جو شخص بھی مشکلات سے، پریشانیوں سے نجات چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دعا کو لازم کر لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی پریشانیاں دور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جو پریشانی دور کر سکے۔ وقتی طور پر کوئی آپ کو دلاسا دے دے گا، کوئی آپ کی ہمت افزائی کر دے گا، کوئی آپ کا دکھ بانٹ دے گا، لیکن آپ کی مشکل صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی حل کر سکتا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اسے کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر لوگ مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ کے سوا سب کو بھول جاتے ہیں، آخر میں انسان صرف اللہ ہی کو یاد کرتا ہے، اور یہ صرف مسلمان کے ساتھ ہی نہیں، نان مسلمز کے ساتھ، شرک کرنے والوں کے ساتھ، الحاد کا رستہ اختیار کرنے والوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب اکرمہ بن ابی جہل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھاگ کر کشتی پر سوار ہو گئے، مکہ سے بھاگ گئے اور پھر جزیرۃ العرب چھوڑنا چاہا، اور جس کشتی پر بیٹھے وہ سمندر کے بیچ میں جا کر ڈوبنے لگی، تو کشتی کے مالکوں نے کہا کہ لوگوں اخلاص کے ساتھ دعا کرو۔ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ بتوں کو بھول جاؤ اور صرف اللہ سے دعا کرو، اس لیے کہ اس کے ڈوبنے کو صرف اللہ ہی بچا سکتا ہے۔ تو اس وقت سے چونک اٹھے کہ اسی چیز کی دعوت تو ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ اس وقت انہوں نے عہد کیا کہ اگر آج اے رب تو مجھے بچا لے گا تو پہلا کام میں یہ کروں گا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دوں گا، میں اسلام قبول کر لوں گا۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ اکرمہ بن ابی جہل نے کس اخلاص کے ساتھ اسلام قبول کیا، تو دعا کی قبولیت ہی ان کے اسلام کا ایک ذریعہ بنی۔ اور دعا کرنے کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرنا، جس میں انسان کہتا ہے یا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعا کا ایک طریقہ ہے۔ یہاں آپ صرف اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کر رہے ہیں،
اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کر رہے ہیں. پھر اسی طرح آپ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب. یہاں بھی آپ اپنے رب کو رب کہہ کے پکار رہے ہیں، گویا اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں. اور پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے انسان صرف بخشش کا سوال کرتا رہے اور رحمت کا سوال کرتا رہے، جیسے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. کیونکہ اگر آپ کی بخشش ہو گئی تو آپ کے راستے میں جتنی بھی مشکلات ہیں وہ خود بخود حل ہونا شروع ہو جائیں گی. یعنی آپ کو اس وقت کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ یار اب مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے. آپ صرف یہ کہتے ہیں کہ اللہ وہ گناہ جو میرے اور تیرے بیچ میں حائل ہو گئے ہیں، جو تیری رحمت تک مجھے پہنچنے نہیں دے رہے، یا رب تو ان کو دور کر دے، تو مجھے معاف کر دے. اور یہ چیز انسان کی مشکلات دور کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے اور اس کی حاجات پوری ہونے کا ذریعہ بن جاتی ہے، جو بھی اس کی زندگی میں کوئی حاجت اور ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح کبھی آپ اللہ سے صرف رحمت کا سوال کر رہے ہوتے ہیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، صرف رحمت مانگ رہے ہوتے ہیں. کیونکہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت آ جائے تو ساری مشکلات ہی آسان ہو جائیں، پھر تو کوئی غم ہی نہ رہے، کوئی پریشانی ہی نہ رہے. اور تیسرا طریقہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے اپنی دنیاوی حاجات مانگے یا آخرت کی ضروریات مانگے، جیسے اے اللہ مجھے مال دے، اے اللہ مجھے اولاد دے، اے اللہ مجھے گھر دے، اے اللہ مجھے گاڑی دے. اور صحابہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی مانگتے تھے، جیسے جوتی کا تسمہ اگر ٹوٹ گیا تو بھی اللہ سے مانگتے تھے. چھوٹی سے چھوٹی ضرورت سے لے کے بڑی سے بڑی ضرورت تک براہ راست اللہ تعالیٰ سے مانگی جا سکتی، اور اس میں کوئی عیب کی بات نہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں. وہ آپ کا رب ہے، وہ سب سے زیادہ آپ کا خیر خواہ ہے، لہٰذا آپ اس سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ اور وہ جو سب کچھ دینے پہ قادر ہے، اس سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ لہٰذا اس کو پکارتے رہنا چاہیے. تو نمبر 1 طریقہ صرف اللہ کی توحید بیان کرنا، اللہ کی تعریف کرتے رہنا. عرفہ کے دن کی سب سے بہترین دعا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس میں کیا مانگا آپ نے؟ کچھ بھی نہیں. آپ نے صرف اللہ کی توحید بیان کی ہے، لا الہ الا اللہ کہا ہے، وحدہ کہا ہے، لا شریک لہ کہا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کیا ہے. یہ دعا ہے. اور پھر دوسرا یہ کہ استغفار اور رحمت کی دعا. اور تیسرا کوئی بھی ضرورت جو ہو کسی بھی زبان میں، کسی بھی چیز کی، روحانی، جذباتی، مادی، دنیا کی، آخرت کی، کوئی بھی چیز وہ مانگتے چلے جائیں. ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام اپنی حاجات اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھتے تھے، مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا کرتے تھے. کانوا اذا فزعوا الی الصلاۃ، یہ حدیث ہے مسند احمد کی، کہ انبیاء پر جب بھی کوئی پریشانی آتی تو وہ نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے، نماز پڑھنے لگتے تھے. اور کل ہم نے پڑھا تھا کہ دعا کی 2 بڑی قسمیں ہیں، دعائے عبادت اور دعائے مسئلہ. کہ عبادت بھی بذات خود دعا ہے، دعائے حال ہے، یعنی ہم ایسی حالت میں ہیں، ایسی عبادت میں ہیں کہ جو اللہ کی رحمت کو ہماری طرف متوجہ کر رہی ہے. انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب کہاں ہوتا ہے؟ سجدے کی حالت میں، اقرب الیہ. لہٰذا خوب وہاں دعا کرنی چاہیے. تو نماز بذات خود پریئر ہے، اس کو کہتے بھی پریئر ہے. صلاۃ کا معنی بھی دعا ہے، تو وہ تو دعا کا مجموعہ ہے. اسی لیے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاۃِ، جب انسان پر کوئی مشکل آئے تو فوراً نماز کی طرف جائے اور نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے. اور بذات خود اگر نوافل پہ نوافل بھی پڑھ رہا ہے یا طویل قیام کر رہا ہے، طویل سجدہ کر رہا ہے، تو یہ بھی ایک طرح سے دعا یا عبادت ہی کی حالت میں ہے. انبیاء علیہم السلام کی دعائیں کیوں قبول ہوئی؟ ہم ایک کے بعد ایک پیغمبر کے بارے میں قرآن مجید میں پڑھتے ہیں، اور ہر پیغمبر کی دعا کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ وہ قبول ہو گئی. کیوں؟ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا. 2 کام تھے ان کے. ایک تو یہ کہ وہ نیکی کے کاموں میں بہت جلدی کرتے تھے، یسارعون فی الخیرات. تو دعاؤں کی قبولیت کے لیے کیا ہے؟ نیکیوں میں جلدی کریں، نیکیوں میں دوڑ لگائیں، نیکیوں میں آگے بڑھیں. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور وہ ہمیں پکارتے تھے رغبت کے ساتھ بھی اور رہبت کے ساتھ بھی، امید کے ساتھ بھی اور خوف کے ساتھ بھی. تو انسان کو اپنے رب کو امید اور خوف
دونوں طریقوں سے پکارنا چاہیے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام پر جب پریشانی آئی، شیطان کے کہنے میں وہ آ گئے اور پھر انہوں نے دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا، ہم پر رحم نہ کیا، تو ضرور ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کر لی. نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه انی مغلوب فانتصر. ان سے پہلے قوم نوح نے بھی جھٹلایا تھا، بس انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلا دیا اور کہنے لگے یہ مجنون ہے، اور وہ بری طرح جھڑک دیا گیا. یعنی قوم کے اوباش قسم کے لوگ ان کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتے تھے. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے ان کو اتنا مارا کہ بے ہوش کر دیا. تو انہوں نے اپنے رب کو پکارا، انی مغلوب، رب میں مغلوب ہو گیا ہوں، میرا ان پہ کوئی بس نہیں چلتا، میں ان کے ساتھ ہر طریقہ آزما چکا ہوں، یہ نہیں مانتے، بس تو میری مدد کر. کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. اور نوح کو بھی جب اس نے اس سے پہلے پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، پھر اسے اور اس کے گھر والوں کو بہت بڑی گھبراہٹ سے بچا لیا. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ. اور بلا شبہ یقیناً نوح نے ہمیں پکارا تو یقیناً ہم بہت اچھے قبول کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی اور پوری قوم کو ڈبو دیا سوائے ایمان والوں کے، اور اپنے بندے کا بدلہ لے لیا. یونس علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ جب اپنی قوم سے ناراض ہو کر، غضبناک ہو کر چلے گئے تھے، چلتے چلتے سمندر تک، سمندر سے کشتی میں، کشتی سے مچھلی کے پیٹ میں، اور مچھلی چلی گئی سمندر کی تہہ میں، اندھیروں پر اندھیرے. فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو اس نے اندھیروں میں پکارا، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، یقیناً میں ظلم کرنے والوں میں سے ہوں. تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور اسے غم سے نجات دے دی، اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں، اوروں کو بھی دیں گے. ان ساری مثالوں میں ہمارے لیے سبق ہے. ہمارے حالات کتنے بھی تنگ ہوں، ہم کتنی بھی پریشانی میں ہوں، لیکن پیغمبروں سے زیادہ پریشانی ہم پر نہیں آئی. بعض جگہوں پر آتا ہے کہ آدم علیہ السلام 300 سال تک یہ دعا کرتے رہے، روتے رہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. بالآخر رب نے ان کو کلمات سکھائے اور پھر دعا انہوں نے مانگی اور ان کی نجات ہوئی. بعض اوقات آزمائشیں لمبی ہو جاتی ہیں، لیکن ہمیشہ یقین رکھیے کہ رب سنتا ہے، وہ ضرور سنے گا، وہ کبھی بھی مجھے محروم نہیں کرے گا. لم اکم بدعائک رب شقیہ، تجھ سے مانگ کر اے رب میں کبھی بھی نامراد نہیں ہوا، تو ضرور سننے والا ہے. پھر ایوب علیہ السلام 18 سال تک ایک بیماری میں مبتلا رہے ہیں. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ. اور ایوب جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، بس اسے جو تکلیف تھی دور کر دی، اور اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور عطا کر دیے اپنے پاس سے رحمت کے طور پر. ان لوگوں کے لیے یاد دہانی ہے یہ جو عبادت کرنے والے ہیں. یعنی بعض اوقات انسان سوچتا ہے میں عبادت بھی کرتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بھی بچتا ہوں، لیکن میں دعا کرتا رہتا ہوں مگر میری دعا نہیں سنی جاتی، معلوم نہیں کیوں. اب دیکھیے کس طرح یعقوب علیہ السلام سال ہا سال تک، بعض روایات میں 40 سال اور بعض میں اس سے بھی زیادہ وقت کے لیے وہ بیٹے سے جدا ہوئے تھے، اور مسلسل دعا کرتے رہے، مایوس نہیں ہوئے. اللہ تعالیٰ نے بالآخر ان کی دعا سن لی. چھوڑنا نہیں، پیچھے نہیں ہٹنا. ایوب علیہ السلام نے کہا تھا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے، تو سب مہربانوں میں سے بڑھ کر مہربان ہے، تو مہربانی نہیں کرے گا تو اور کون کرے گا. تو یہاں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی فریاد کی. پھر ابراہیم علیہ السلام مشکل ترین حالات میں اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں. ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ کلمہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل
ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تھا، اور ان کے اس کلمے کی وجہ سے ان پر آگ ٹھنڈی ہو گئی، کیونکہ انہوں نے کہا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ، اللہ ہمیں کافی ہے۔ یہ بھی پکارنے کا ایک انداز ہے، اللہ کی رحمت کو طلب کرنے کا ایک انداز ہے۔ اور ان کے اس کہنے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم پر سراسر ٹھنڈک اور سلامتی والی بن جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے نیک اولاد کی دعا کی، رب ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم، اے میرے رب مجھے لڑکا عطا کر جو نیکوں میں سے ہو، تو ہم نے اسے ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری دی، بغلام حلیم۔ ایسا نہیں ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ادھر دعا کی اور ادھر ان کو اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام مل گئے، انتہائی بڑھاپے کی حالت میں جا کر بہت سالوں کے بعد دعا قبول ہوئی، لیکن قبول ہوئی۔ ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ مانگتے رہیں چاہے سال ہا سال گزر جائیں۔ اور پھر وہ کہتے ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء، سب تعریف اس اللہ کی ہے جس نے مجھے بڑھاپے کے باوجود اسماعیل اور اسحاق عطا کیے، بے شک میرا رب تو بہت دعا سننے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت یافتہ اولاد عطا کی تھی، یہ ان کے صبر کا نتیجہ تھا۔ ان کی زندگی تو مشکل میں گزری، لیکن اس کا بدلہ اللہ نے ان کو کیا دیا کہ ایسی اولاد دی جو ہمیشہ کے لیے ان کے لیے ناموری کا سبب بنی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، صرف بیٹا نہیں، بیٹے کے بعد پوتے کی بھی خوشخبری دی۔ کلن ہدینا، ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی۔ ونوحا ہدینا من قبل، نوح علیہ السلام کو اس سے پہلے ہم نے گائیڈ کیا۔ ومن ذریتہ داود وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون وکذلک نجزی المحسنین، اور اس کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون، اور اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کا حال آپ کے سامنے ہے، انہوں نے اپنے غم اور دکھ کی فریاد لوگوں کے سامنے نہیں کی، لوگوں کو جا کر اپنے دل کا حال نہیں بتایا۔ کیا کہا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، بے شک میں اپنی بے قراری اور غم کی شکایت صرف اللہ سے کرتا ہوں، اللہ ہی میرے دل کا حال جانتا ہے کہ یہاں کیسی کیسی بے قراری ہے بچے کی جدائی میں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ بہت کچھ جاننے کے باوجود انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ بیٹا مصر میں ہے، اللہ نے نہیں بتایا۔ وہ کہہ سکتے تھے نا، اللہ تعالیٰ مجھے بتا دیں وہ کہاں ہے، آپ تو جانتے ہیں، آپ مجھے بھی بتا دیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا بھی ایک وقت رکھا تھا۔ اگر پیغمبروں کے لیے قبولیت کا ایک وقت ہے تو ہمارے لیے بھی دعاؤں کی قبولیت کا ایک وقت ہوتا ہے۔ قبولیت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بس منہ سے نکلتے ہی بات آپ کی فرمائش پوری ہو جائے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی مثال، انہوں نے تو اپنے لیے ایک انوکھی ہی دعا مانگی، قال رب السجن احب الی، قید خانے میں جانے کی دعا کی تاکہ ان عورتوں کا قید اور مکر جو ہے وہ ان سے دور ہو جائے۔ فاستجاب له ربه فصرف عنه کیدہن، رب نے اس کی دعا قبول کر لی اور ان عورتوں کا مکر فریب حضرت یوسف سے ہٹا دیا۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا، کس طرح وہ مدین پہنچتے ہیں تھکے ہارے، کئی دن کے پیدل سفر کے بعد جا کر ابھی بیٹھتے ہیں تو فوراً دیکھتے ہیں کہ کچھ لڑکیاں اپنا ریوڑ لے کے کھڑی ہیں، پانی نہیں پلا پا رہی، خود تھکے ہوئے ہیں، خود بھوکے بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں، زخمی بھی ہیں، کچھ فیوچر کا نہیں پتا، لیکن کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے اپنے رب کو پکارتے ہیں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اور صرف دعا مانگ کے وہیں درخت کے نیچے بیٹھ نہیں جاتے، بلکہ اٹھ کے ان بچیوں کے پاس جاتے ہیں کہ یہ تمہارا کیا معاملہ ہے، اور ان کے سارے ریوڑ کو پانی پلاتے ہیں۔ اور آپ سوچئے کہ ایک شخص جو خود اتنا تھکا، وہ اپنے آپ کو وہاں رکھ کے دیکھیے، اگر ہم اتنا لمبا سفر کر کے آئیں اور ہم سے کوئی پانی مانگ بیٹھے، خود تو آفر کرنا دور کی بات، کوئی اور مانگ بیٹھے تو شاید ہم جھڑک ہی دیں کہ میں نے بھی تو اتنا ہی سفر کیا نہیں جتنا تم نے کیا۔ یہیں سے تو ہماری لڑائیاں فساد شروع ہوتے ہیں گھروں میں۔ لیکن نیکی کرنے والے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، نیکی کے کاموں میں بہت جلدی کرتے تھے، سستی نہیں کرتے تھے، ضرورت مند کو دیکھا، پہچان لیا، اٹھے، نیکی کی، اور ابھی واپس آ کے بیٹھے ہی تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہر چیز کی بشارت آ گئی
اور وہ بچی واپس آئی اور پھر گھر لے کر گئی. کھانے پینے کا بھی انتظام ہو گیا, شادی کا بھی انتظام ہو گیا, ٹھکانے کا بھی انتظام ہو گیا, اور اچھی صالح نیک کمپنی کا بھی. جب آپ کسی اجنبی ملک میں جاتے ہیں تو آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ کو کیسے دوست ملیں گے, آپ کے نیبرز کون سے ہوں گے, آپ کا تعلق کن لوگوں سے ہوگا. لیکن یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک نیک صالح انسان کے ساتھ جوڑ دیا کہ اس کی بیٹی کی شادی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہو گئی اور ان کے درمیان ایک رشتہ قائم ہو گیا. یہ بھی سراسر اللہ کی رحمت تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی. موسیٰ علیہ السلام نے ہر مشکل مرحلے میں اللہ تعالیٰ کو ہی پکارا. فرعون کے دربار میں جانے لگتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی. رب اشرح لی کے علاوہ کہ جو کام کرنے جا رہا ہوں یا اللہ اس کے لیے میرا دل کھول دے, میرا کام آسان کر دے, میری زبان کی گرہ کھول دے, یعنی میرے بولنے میں سلاست ہو جائے اور اس طرح کی کمیونیکیشن ہو کہ لوگ میری بات سمجھ جائیں, ان کو میری بات سمجھ آ جائے تاکہ وہ مقصد پورا ہو جائے, اور میرے گھر والوں میں سے ایک میرا مددگار بنا دے. اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کو نبی بنا کر ان کا مددگار بنا دیا. زکریا علیہ السلام کی مثال, مایوس نہیں ہے, سال ہر سال تک اولاد کی دعا کرتے, انتہائی بڑھاپے میں بھی. وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ. اور زکریا کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا, اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب وارثوں سے بہتر ہے, تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ, اور ہم نے اس کو یحییٰ عطا کیا. وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ, اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا. یعنی بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ انفرٹیلٹی کا پرابلم ہے, بچہ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے, اللہ تعالیٰ وہ بھی ٹھیک کر سکتا ہے, کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اس لیے مایوسی کس بات کی؟ اللہ کے بندے کبھی بھی مایوس نہیں ہوتے. ہاں, مانگنے سے کبھی نہیں تھکتے, مانگتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سبب کے ساتھ بھی دیتا ہے اور بغیر سبب کے بھی دیتا ہے, اس کے لیے کیا مشکل ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح دعا کرتے ہیں, استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. جب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی کہ بے شک میں 1000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرنے والا ہوں جو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے ہیں. کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں فریادیں کر رہے تھے, اپنے رب کو پکار رہے تھے. دیر اینڈ دن خوشخبری آ گئی کہ فرشتوں سے مدد کی جائے گی. انبیاء علیہ السلام کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر افراد بھی جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی. سورۃ المؤمن میں جو مرد مومن ہے, جو فرعون کے دربار میں سے ہی ایک شخص اٹھتا ہے اور پھر وہ لوگوں کو نصیحت کرتا ہے اور کیا کہتا ہے, فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. فرعون کے دربار میں ایک شخص کا اٹھ کر لوگوں کو سمجھانا, فرعون کو سمجھانا, خوب خوب نصیحتیں کرنا, کھلم کھلا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا, یہ بہت بڑی بغاوت تھی اور بہت بڑا نقصان ہو سکتا تھا. لیکن اس مرد مومن نے کیا کہا, افوض امری الی اللہ, میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں. کیا ہوا پھر, فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب, اللہ نے اسے ان کی بری چالوں سے بچا لیا جو انہوں نے تدبیریں کی تھی, ان سے نجات دی, اور آل فرعون کو برے عذاب نے گھیر لیا. اللہ نے اپنے بندے کو بچا لیا اور پوری قوم کو ڈبو دیا. پھر اسی طرح کچھ واقعات احادیث میں آتے ہیں, جیسے غار والوں کا قصہ ہے, کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں سنی اور صرف دعاؤں کے نتیجے میں غار کے دروازے سے پتھر ہٹ گیا اور وہ باہر نکل آئے. پھر اسی طرح ایک اور بچے کا واقعہ ملتا ہے جسے بادشاہ نے جادوگر کے پاس جادو سیکھنے کے لیے بھیجا, تو اس نے جادو سیکھنے کی بجائے الٹا اللہ تعالیٰ کی پہچان کا علم کسی سے حاصل کر لیا راستے میں. جب بادشاہ کو پتا چلا تو بہت ناراض ہوا اور غصے میں آ کر اس نے کہا کہ اس بچے کو فلاں پہاڑ پہ لے جاؤ اور اسے پہاڑ کی چوٹی سے گرا دو تاکہ یہ ہلاک ہو جائے, اور اگر یہ اپنے دین سے پھر جائے تو اسے چھوڑ دینا, انکار کرے تو نیچے پھینک دینا. بادشاہ کے جو ساتھی تھے وہ لڑکے کو پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے. اس لڑکے نے ایک دعا مانگی, اللہم اکفنیہم بما شئت, اللہم اکفنیہم بما شئت, اے اللہ جس طرح تو چاہے تو مجھے ان کے مقابلے میں کافی ہو جا, ان کے مقابلے میں تو میرا ساتھ دے. تو کہتے ہیں پہاڑ پر ایسا زلزلہ آیا کہ جس سے اس کے سارے ساتھی جو لے کے گئے تھے وہ سارے گر گئے,
وہ سب الٹے گرے اور وہ لڑکا چلتا ہوا بادشاہ کی طرف دوبارہ آ گیا. بادشاہ نے اس لڑکے سے پوچھا تیرے ساتھیوں کا کیا ہوا؟ لڑکے نے کہا اللہ مجھے ان سے کافی ہو گیا. بادشاہ نے پھر اس لڑکے کو اپنے ساتھیوں کے اور لوگوں کے حوالے کر کے کہا کہ اسے ایک چھوٹی سی کشتی میں بٹھاؤ اور سمندر کے بیچ میں جا کے کشتی الٹ دو، اس کو وہاں پھینک دو. اگر یہ اپنے دین سے پھر جائے تو چھوڑ دینا، انکار کرے پھینک کے آ جانا. بادشاہ کے ساتھی اس لڑکے کو لے کر گئے تو لڑکے نے پھر یہی دعا کی اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ تو جس طرح چاہے مجھے ان سے کافی ہو جا. پھر وہ کشتی بادشاہ کے ساتھیوں سمیت الٹ گئی، سب غرق ہو گئے اور وہ لڑکا چلتا ہوا واپس بادشاہ کے پاس آ گیا. بادشاہ نے اس لڑکے سے کہا تیرے ساتھیوں کا کیا ہوا؟ کہنے لگا اللہ مجھے ان کے مقابلے کے لیے کافی ہو گیا. اور واقعی اللہ ہی کافی ہوتا ہے دشمن سے نمٹنے کے لیے. انسان کے اپنے پاس زور نہیں ہوتا، طاقت نہیں ہوتی، ہم کمزور ہوتے ہیں، لیکن اگر اللہ کی مدد آ جائے تو انسان ہر طرح کی مشکلات پہ قابو پا سکتا ہے. آسیہ علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح انہوں نے فرعونیوں سے نجات کے لیے دعا مانگی اور کہا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون سے اور اس کے عمل سے نجات دے اور مجھے ظالم قوم سے نجات دے. تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ فرعون نے اپنی بیوی کے دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں کے لیے 4 میخیں گاڑی، یعنی جیسے وصولی دیتے ہیں نا، تو ہر ہاتھ میں میخ گاڑی اور پاؤں میں بھی. جب وہ فرعونی ان سے جدا ہوتے تو فرشتے ان پہ سایہ کر لیتے. اس وقت انہوں نے یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کے گھر سے پردہ ہٹا کر ان کو گھر دکھا دیا کہ گھر بن چکا ہے تمہارا، اس صبر کی بدولت جو انہوں نے اس تکلیف پر کیا اور اپنے ایمان کو بچایا. سارہ علیہ السلام نے کس طرح اس ظالم بادشاہ کے مقابلے میں مدد طلب کی. آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ کے ساتھ ہجرت کی تھی اور انہیں لے کر ایک شہر میں پہنچے. جو اس کا بادشاہ تھا وہ بہت ظالم تھا، اور جب اسے پتا چلتا کہ کوئی مسافر ایسا ہے جس کے ساتھ بہت خوبصورت عورت ہے تو وہ اس سے زبردستی چھین لیتا تھا. اسے پتا چلا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے ساتھ ایک ایسی عورت کو لائے ہیں جو عورتوں میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے. تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو پیغام بھیجا کہ یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ میری بہن ہے. پھر سارہ کے پاس گئے تو انہوں نے کہا میری بات کو جھٹلانا نہیں، کیونکہ میں نے ان کو بتایا کہ تم میری بہن ہو. اللہ کی قسم اس سرزمین میں میرے اور تمہارے علاوہ دوسرا کوئی مومن نہیں، یعنی ہم ایمان میں بہن بھائی ہیں. تو انہوں نے پھر سارہ کو ظالم کے پاس بھیج دیا. بادشاہ سارہ کی طرف بڑھنے لگا تو یعنی حضرت سارہ نے اٹھ کر وضو کیا، نماز پڑھنے لگی اور یہ دعا کی اللہم ان کنت آمنت بک وبرسولک واحسنت فرجی الا علی زوجی فلا تسلط علی الکافر. اے اللہ اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان لائی ہوں اور میں نے اپنی شرمگاہ کو اپنے شوہر کے سوا محفوظ رکھا ہے تو اس کافر کو میرے اوپر مسلط نہ ہونے دے. اس پر بادشاہ کا سانس گلے میں پھنس گیا اور گر کر ایڑیاں رگڑنے لگا اور حضرت سارہ کو نجات مل گئی. نہ صرف ایک نجات ملی بلکہ ان کے ساتھ توفتاً حضرت ہاجر کو بھی ساتھ دیا گیا. خولہ بنت ثعلبہ کی مثال قرآن میں آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح ان کے شوہر نے ان سے زہار کیا تو وہ پریشان ہو گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور تکرار کرنے لگی کہ میرے مسئلے کا کوئی حل بتایا جائے. تو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا آیات نازل کی قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما. اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو تم سے اپنے شوہر کی شکایت کر رہی تھی اور اپنے خاوند کے بارے میں جھگڑ رہی تھی اور اللہ کی طرف شکایت کر رہی تھی اور اللہ تم دونوں کی بات سن رہا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی کا مطلب کیا ہے؟ دعا قبول کر لی، مسئلے کا حل مل گیا. اسی طرح سلف صالحین جو ہیں وہ بھی اللہ کو پکارتے ہیں. امت کے جو نیک لوگ ہیں ان میں سب سے پہلے صحابہ کرام ہیں. وہ سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو جاننے والے تھے، اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتے تھے، وہ اللہ کے رسول کو جاننے والے تھے، وہ دین میں سب سے زیادہ بصیرت رکھتے تھے اور سب سے زیادہ دعا کرنے کے ادب آداب سے واقف تھے کہ کیسے دعا کی جاتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دعا کے ذریعے اپنے دشمن کے خلاف فتح طلب کرتے تھے اور یہ دعا ان کے لشکروں میں سے عظیم لشکر تھا. کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کے لشکر ہیں، جیسے سکینت بھی اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے، تو وہ دعا کو بھی اللہ کا ایک لشکر سمجھتے تھے. وہ اپنے ساتھیوں سے کہا کرتے تھے تم کثرت تعداد کی بنیاد پر فتح نہیں دیے جاتے بلکہ تمہاری مدد آسمان سے کی جاتی ہے. اللہ تمہاری مدد کرتا ہے یعنی تمہاری دعائیں سنتا ہے. اسی طرح عبداللہ بن زبیر کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جمل کی جنگ کے موقع پر جب زبیر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے تو مجھے بلایا
میں ان کے پہلو میں جا کر کھڑا ہو گیا، بیٹے ہیں ان کے. انہوں نے کہا بیٹا آج کی لڑائی میں ظالم مارا جائے گا یا مظلوم؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج میں مظلوم قتل کیا جاؤں گا، اور مجھے سب سے بڑی فکر اپنے قرضوں کی ہے. کیا تمہیں بھی کچھ اندازہ ہے کہ قرض ادا کرنے کے بعد ہمارا کچھ مال بچ سکے گا؟ پھر انہوں نے کہا بیٹے ہمارا مال فروخت کر کے اس سے قرض ادا کر دینا. کہنے لگے بیٹا اگر قرض ادا کرنے سے عاجز ہو جاؤ تو میرے مولا سے اس میں مدد چاہنا، کام نہ ہو تو اللہ سے مدد چاہنا. عبداللہ نے بیان کیا کہ اللہ کی قسم، ان کے بیٹے کہتے ہیں اللہ کی قسم میں ان کی بات اس وقت نہ سمجھ سکا. میں نے پوچھا اے میرے بابا من مولا کا، آپ کا مولا کون ہے؟ قال اللہ، کہنے لگے اللہ. عبداللہ کہتے ہیں اللہ کی قسم قرض ادا کرنے میں جب بھی دشواری پیش آئی میں نے اسی طرح دعا کی یا مولا زبیر، ہے زبیر کے مولا، اقض عنہ دینہ، آپ ان کی طرف سے قرض ادا کر دیجیے، اس کا بندوبست کر دیجیے، اور ادائیگی کی کوئی نہ کوئی صورت پیدا ہو جاتی، دعا قبول ہو جاتی. سفیان ثوری کہا کرتے تھے اے وہ ذات جس کو اپنے تمام بندوں میں سے وہ انسان سب سے زیادہ محبوب ہے جو اس سے مانگے تو کثرت سے مانگے، یعنی اللہ تعالیٰ کو وہ شخص زیادہ پیارا ہے جو زیادہ دعائیں کرتا ہے. اے وہ ذات جس کو اپنے تمام بندوں میں سے وہ انسان سب سے زیادہ ناپسند ہے جو اس سے نہیں مانگتا، کیونکہ جو انسان دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے. اور تیرے سوا کوئی بھی ایسا نہیں ہے اے میرے رب. کیا مطلب؟ کوئی بھی اور ایسا نہیں. اگر کسی سے بھی انسان ایک سے زیادہ دفعہ کچھ مانگ لے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، اور نہ مانگے تو خوش رہتے ہیں. ایون ماں باپ بھی آپ دیکھیں، اگر بچے ایک دفعہ کچھ مانگے تو کہ اچھا بیٹا لے لو، پھر دوسری دفعہ پھر مانگے تو ایک دن آتا ہے کہ ماں باپ بھی کہتے کہ تم کب تک مانگتے رہو گے، اپنا بندوبست خود کرو. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی ایسا نہیں کہتے کہ کب تک تم مجھ سے دعائیں کرتے رہو گے. وہ پسند کرتے ہیں کہ بندہ دعا کرتا رہے. اور بعض لوگوں کو تو دعا میں ایسا لطف آتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مناجات کرنے میں، اللہ تعالیٰ کو پکارنے میں، اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ پھیلانے میں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے میں ایسی لذت آتی ہے کہ ان کی یہ لذت اس چیز کی لذت سے بھی بڑھ جاتی جو وہ مانگ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے کبھی بھی انسان مانگنے سے دور نہ رہے، مانگتا رہے. صرف بڑی حاجتیں نہیں، بڑے مسائل نہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی. لیس بن سعد کہتے ہیں کہ ابو حازم کہا کرتے تھے مجھے نمک بھی چاہیے تو میں اپنی دعاؤں میں اللہ سے مانگتا ہوں کہ مجھے نمک چاہیے. نمک سب سے چھوٹی چیز ہوتی ہے نا. اور پھر اسی طرح بعض سلف صالحین اپنی نمازوں میں اللہ تعالیٰ سے اپنی تمام ضروریات مانگتے تھے، یعنی چھوٹی بڑی سب، یہاں تک کہ آٹے میں ڈالا جانے والا نمک، بکری کا چارہ، گھاس بھی اللہ سے مانگتے تھے. چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ایک تعلق کو ظاہر کرتا ہے نا یہ، اور اس بات کے یقین کو ظاہر کرتا ہے کہ وہی دیتا ہے. یہ چھوٹی چیزیں بھی وہی دیتا ہے، اگرچہ اسباب ہے دنیا میں لیکن اصل میں پیچھے اسی کا ہاتھ ہے. حضرت عائشہ کہا کرتی تھی سب کچھ اللہ سے مانگو، یہاں تک کہ جوتے کا تسمہ بھی اللہ سے مانگو، کیونکہ اگر اللہ میسر نہ کرے تو وہ کبھی میسر نہ ہو، اللہ نہ دے تو کبھی نہیں ملتا، چاہے چھوٹی سی چیز ہی کیوں نہ ہو. یاد رکھیے دعا کی قبولیت کے کچھ درجات ہیں، یعنی ہم سب مانگتے ہیں، پیغمبروں نے مانگا، ابھی تک ہم نے دیکھا کہ سب مانگ رہے ہیں اور دعائیں قبول بھی ہو رہی ہیں. تو اس کے کچھ درجات ہیں، لیولز ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص اللہ سے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اس کی دعا ضرور قبول ہو جاتی ہے، خواہ دنیا میں اسے وہ چیز دے دی جائے، یعنی جو مانگ رہا ہے وہ یہیں مل جائے، یا اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ بنا دیا جائے، یا پھر اس دعا کے بقدر اس کے گناہوں کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے، بشرطے کہ اس کی دعا کسی گناہ یا قطع رحمی کے لیے نہ ہو اور وہ جلدی نہ کرے. تو 3 چیزیں ہو گئی، یا وہی چیز مل گئی جو مانگی، یا پھر آخرت کے لیے جمع ہو گئی کہ وہاں بدلہ ملے گا، یا پھر دنیا میں کیے جانے والے گناہوں کا کفارہ ہو گیا. بعض اوقات انسان اللہ کی نافرمانی کے کچھ کام کر رہا ہوتا ہے، مثلا نماز کے لیے صبح وقت میں نہ اٹھنا. کچھ لوگ روٹین میں ریگولرلی دیر سے فجر پڑھتے ہیں، رات کو دیر سے سوتے ہیں، صبح دیر سے اٹھتے ہیں. اگر ان کو سمجھایا جائے تو وہ کہتے ہیں ہم پڑھ تو لیتے ہیں نا، جب اٹھتے ہیں پڑھ لیتے ہیں. بھائی کبھی کبھار تو ایسا ہو جائے، لیکن روز کا ہی اگر کام ہو جائے تو یہ کوئی معمولی چیز ہے؟ یہ اللہ کی نافرمانی ہے. اور ایسی اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں زندگی میں جو ہم اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں نے رمضان کا لیکچر دیا تو اس میں سب سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا پہ بات ہوئی تھی. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے، تم پہ روزے فرض کر دیے، یعنی روزے رکھو. اور کتنے ہی اللہ تعالیٰ کے احکامات ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ مومنوں سے ان کو فلفل کرنے کے لیے کہتا ہے، لیکن کیا ہم وہ سارے فلفل کر رہے ہیں؟
اگر ہماری کوئی بات نہ مانے تو ہم کتنے ناراض ہوتے ہیں. کوئی بچہ ہماری بات نہ سنے، مثلا شور کر رہا ہے، ہم کہتے چپ ہو جاؤ، نہیں چپ ہوتا. پھر آپ کہتے دیکھو چپ ہو جاؤ، شور نہیں کرو، دیکھو بھائی کو نہیں مارو. ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، پھر اٹھ کے کیا کرتے ہیں؟ پھر لگانی پڑتی ہے نا. کیوں لگانی پڑتی؟ تاکہ فساد ختم ہو، لڑائی ختم ہو. ویسے نہیں وہ مان رہا. ہمارا بھی یہی حال ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ڈھیل دیے رکھتے ہیں، یہ غلط کام نہیں کرو، نہیں کرو، نہیں کرو، مختلف چانسز ملتے رہتے ہیں، نہیں چھوڑتے. پھر اللہ تعالیٰ کسی مشکل میں ڈال دیتے ہیں. اب بندے بنو گے تم، اب آؤ گے میری طرف. پھر بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر معافیاں مانگتا ہے، پھر دعائیں کرتا ہے، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی دعا سن لیتا ہے اور اس کے پچھلے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں. جب تک دعائیں کرتا رہتا ہے، وہ عبادت کی حالت میں ہوتا ہے نا، تو اس عبادت سے ان الحسنات یذہبن السیئات، گناہ جب معاف ہو جاتے ہیں، بندہ نکھر کے ٹھیک ہو جاتا ہے. پھر اس کی دنیا کی مشکل آسان ہو جاتی ہے اور آخرت میں بھی اس کی صفائی ہو چکی ہوتی ہے، گناہ کم ہو چکے ہوتے ہیں. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہماری دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی. لیکن وہ قبول ہو رہی ہوتی ہے، وہ کہیں اور کام کر رہی ہے، وہ کسی اور طریقے سے قبول ہو رہی ہے، وہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن رہی ہے. اسی لیے دعا کا ایک طریقہ کیا ہے؟ صرف استغفار کرنا. جیسے نوح علیہ السلام نے کہا تھا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. قحط سالی ہو گئی، بارشیں رک گئی، استغفار کرو، بارشیں برسنے لگیں گی. تمہارے گناہوں کی وجہ سے رکی تھی، توبہ کر لو، پھر حالات اچھے ہو جائیں گے. سارے مل کے توبہ کرو، پوری قوم توبہ کرے. اسی لیے وہ صلاۃ الاستسقاء پڑھی جاتی ہے، سب مل کے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشرطے کہ اس کی دعا کسی گناہ یا قطع رحمی کے لیے نہ ہو اور وہ جلدی نہ کرے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جلدی سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کہے کہ میں نے اللہ سے دعا کی لیکن اس نے قبول نہیں کی. یہ نہ کہے کبھی. بعض اوقات کوئی شخص اپنا مسئلہ بتاتا ہے نا اور اس کو حل یہ بتایا جاتا ہے دعا کرو، تو کہتے ہیں دعا تو بہت کی ہے بھائی، پھر اور کیا کرنا ہے؟ پھر بھی دعا ہی کرنی ہے، ابھی اور بھی کرنی ہے، ابھی کاؤنٹ پورا نہیں ہوا، ابھی ٹائم پورا نہیں ہوا. جب تک وہ ٹائم نہیں آتا تمہیں مانگتے چلے جانا ہے، مانگتے رہو، اسی میں فائدہ ہے. تمہیں نہیں پتا تمہارے لیے کتنا بڑا اجر اکٹھا ہو رہا ہے. اگر آج وہ قبول ہوگی نا، تم پھر مستی میں آ جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پتا ہے نا کہ اس بندے کو اگر میں نے یہ چیز دے دی اس کی تو آخرت خراب ہو جائے گی. آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ اگر اپنے بچے کو اس ایج میں گاڑی لے دیں گے تو وہ کیا کرے گا، اس ایج میں فلاں چیز دے دیں گے تو کیا کرے گا. حالانکہ آپ افورڈ کر سکتے ہیں، آپ اس کو دے سکتے ہیں، لیکن کیوں نہیں کوئی چیز دیتے اس وقت جب وہ مانگ رہا ہوتا ہے، آپ کی منتیں کر رہا ہوتا ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے دن رات آپ کے پیچھے بچے پڑ جاتے. مجھے یاد ہے کہ میرے ایک بچے کو جب فون چاہیے تھا تو پیچھا ہی نہیں چھوڑتا تھا، دن رات میرے پیچھے، دن رات میرے پیچھے. میں نہیں دینا چاہتی تھی کہ ابھی وہ ایج نہیں میچورٹی کی کہ جس میں فون دیا جائے. تو کیا میں ظالم تھی؟ نہیں، اسی کی خاطر، اسی پر مہربانی اور اسی کے فائدے کی خاطر نہیں دینا چاہتی. یہ تو ہم انسان ہیں کم عقل، چھوٹی سی عقل میں تھوڑی سی بات سمجھ جاتے ہیں کہ ابھی یہ چیز نہیں دینی. اسی طرح آپ کے گھر میں مثلاً کوئی شوگر کا پیشنٹ ہے، اس کا من پسند کھانا رکھا ہوا ہے لیکن آپ اس کو نہیں دیتے. کیوں نہیں دیتے؟ ایسا نہیں ہے کہ وہ ہے نہیں کھانا، سب کچھ ہے، لیکن اس لیے نہیں دیتے کہ وہ کھا کر بیمار ہوگا اور بیمار ہوگا، سخت نقصان ہو سکتا ہے. نہیں دینا. تو کیا اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا کہ جو کچھ ہم مانگ رہے ہیں وہ ابھی ہمیں اس کو دینا ہے یا نہیں دینا، ابھی یہ کام ہو جانا چاہیے یا نہیں ہو جانا چاہیے؟ اس کو ہم سے زیادہ پتا ہے. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ. اس لیے کوئی بھی اگر دعا قبول نہیں ہوتی، کوئی بات نہیں، موقع غنیمت جانے اللہ سے قریب ہونے کا، قریب تر ہوتے جانے کا. اسی میں خیر ہے، اسی میں بھلائی ہے. قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ رکھا ہے، وقت رکھا ہے، ایک ٹائم ہے، اس پر ہو جائے گا. اب یہ جو تین ہے قبولیت کے راستے، ان میں سے سب سے پہلا کہ کبھی اللہ تعالیٰ وہ چیز دے دیتا ہے جو ہم مانگتے ہیں. مثلاً ابراہیم علیہ السلام نے نیک بیٹا مانگا تھا، ربی حبلی من الصالحین. انہوں نے صرف بیٹا نہیں مانگا، کہا ربی حبلی من الصالحین، اللہ مجھے نیک بیٹا دے. کتنی عقل مند تھے نا. ہم جب کوئی چیز مانگتے ہیں تو بس کہتے ہیں کچھ مل جائے، بس جو بھی مل جائے لے لیں گے. نہیں، کوالٹی والی چیز مانگے، اللہ سب کچھ دے سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فبشرناہ بغلام حلیم. تو ہم نے اسے ایک بہت بردبار لڑکے کی، بہت ٹالرنٹ، بہت ہمبل، بہت اچھے اخلاق والے بچے کی خوشخبری دی. آپ دیکھیں کہ ہم حلم اور برداشت کو نیکی نہیں عام طور پہ سمجھتے کہ یہ بھی کوئی نیکی، حالانکہ یہ نیکیوں کی بنیاد بن جاتی. جس بندے کے اندر ٹالرنس ہوتی ہے، وہ دوسرے کی بات سن کے برداشت کر جاتا ہے، وہ وار سہ جاتا ہے، وہ شوق برداشت کر لیتا ہے،
تو یہ کتنی بڑی کوالٹی، کتنی بڑی خوبی کہ کوئی آپ کو اوفینڈ کر رہا ہے اور آپ اوفینڈ نہ ہو، اور اگر ہوں بھی تو آپ برداشت کر جائیں اور اپنے منہ سے کچھ نہ بولیں، ایک کان سے سونے دوسرے سے نکال دیں اور اس کو دل پر نہ لیں. کچھ لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ اگر چھوٹی سی بھی کوئی بات ان کو کہہ دے تو وہ ان کے اندر ایسی ہلچل مچاتی ہے کہ انہیں ہر چیز بھول جاتی ہے اور وہ وہی سوچے جاتے. یہ بھی اپنے آپ کو ٹارچر دینا ہے. جس نے وہ بات کی اس کو تو شاید خبر بھی نہ ہو، تو میٹھی نیند سو رہا ہو اور آپ خواہ اپنے بستر پہ کروٹ بدل رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ ریزسٹنس نہیں ہے آپ کے اندر. آپ ہر چیز لیے جا رہے ہیں اپنے اوپر. بھیا کیوں اپنے اوپر ہر چیز لیے جا رہے ہیں؟ پرے پھینکے اس کو اٹھا کے کہ اس نے کہا، اس کا اخلاق، اس کی غلطی اسی پر. میں اپنے دل میں یہ نہیں سوچوں. اپنے آپ کو بول کے کہا کرے. آواز کا بھی ایک اثر ہوتا ہے. بولا کرے مجھے اس بات کو اب نہیں سوچنا، مجھے اس کو محسوس نہیں کرنا، مجھے اپنے دل میں نہیں رکھنا، اور پیٹرن بریک کر کے کچھ ایسی چیز پڑھے، کچھ ایسا کام کرے کہ بھول جائیں اس کو. اور نیکسٹ ٹائم وہ شخص سامنے آئے تو منہ بنا کے اور غصے کی آنکھوں سے مت دیکھیں، اچھے سے اسمائل کر کے دیکھیں، اچھے سے اسمائل کر کے بات کریں. آپ دیکھیں گے کہ وہ جو غصہ آیا بھی تھا نا وہ کہیں چلا جائے گا. لیکن ہم غصے کو پرورش دیتے ہیں، اس کی پرورش کرتے ہیں. کہا تھا نا اس نے، اب میں نے اس کے ساتھ یہ کرا، اندر ہی کھچڑی پکاتے رہتے ہیں. اور جب وہ شخص سامنے آتا ہے تو کوئی نہ کوئی سخت لفظ بول جاتے ہیں کیونکہ ہم بدلہ لینا چاہ رہے ہوتے. اب کیا ہے، آپ نے تو ایک لفظ بولا، ہو سکتا ہے وہ 10 اور بول دے. آپ بتائیں کیا کریں گے؟ مسئلہ تو حل نہیں ہوا، مسئلہ تو وہیں کھڑا رہا، پریشانی تو وہیں رہی. تو کیا فائدہ ہوا؟ تو اس لیے یہ حلم کی کوالٹی جو ہے، یہ برداشت کی کوالٹی جو ہے، بہت بڑی خوبی ہے. اور آپ دیکھیے کہ اگر آپ کے بچے کے اندر یہ ہے نا تو آپ بڑی خوش قسمت پیرنٹ ہیں کہ آپ اس کو ڈانٹ رہے ہیں، آپ اس کو سنا رہے ہیں اور وہ آگے سے آپ کو جواب نہیں دیتا. کتنے خوش قسمت ہیں آپ کہ آپ کا بچہ آپ کی ڈانٹ سن لیتا ہے، آپ کا بچہ آپ کا غصہ برداشت کر جاتا ہے اور پھر بھی آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے. یہ کوئی چھوٹی نعمت ہے؟ یہ ہے نیک ہونا، یہ نیکی کی علامت ہے. انہوں نے کہا اللہ نیک بچہ چاہیے، اللہ نے کہا اچھا یہ حلیم بچہ لے لو، حلم والا ہے. اسی لیے تو جب انہوں نے کہا آؤ میں تمہیں ذبح کرتا ہوں تو وہ حاضر ہو گئے. ٹھیک ہے ذبح بھی کر لیں. آج آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ہمارے بچے دنیاوی لحاظ سے بڑے کامیاب ہوتے، لیکن ایک چھوٹی سی بات ان کو کہہ دیں تو وہ کتنے زیادہ اوفینڈ ہو جاتے. تو وہ آنکھوں کی ٹھنڈک تو نہ ہوئے نا، صرف ان کی دنیاوی کامیابی ہے، وہ تو ان کے اپنے لیے ہے دنیاوی کامیابی. ٹھیک ہے ماں باپ کو بھی نیک نامی سے کچھ حصہ مل جاتا ہے، لیکن ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد کی نیکی ہوتی ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، تو ایک ایمان والے کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک اس میں ہوتی ہے کہ بچہ خیر اور بھلائی کے کتنے کام کرتا ہے. بہرحال ان کی دعا قبول ہو گئی. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مانگی ہوئی چیز سے اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر چیز آپ کو دے دیتا ہے. آپ کچھ اور مانگ رہے تھے، آپ کو مانگنا نہیں آ رہا تھا، اللہ تعالیٰ کو آپ پر پیار آیا، آپ نے چھوٹا مانگا، اللہ نے اس سے بڑھ کر آپ کو دے دیا. کئی دفعہ ہم کہتے ہیں نا کہ میں نے تو کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا، میں نے اتنا نہیں مانگا تھا. میرے ایک رشتے دار ہیں، اللہ نے ان کو بہت دیا، تو کبھی میری بات ہوتی ہے ان سے تو کہتے ہیں کہ میں نے اتنا نہیں مانگا تھا، میں نے اتنا نہیں مانگا تھا، اور اللہ تعالیٰ دیتا ہی چلا جا رہا ہے. تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ والدین کے بڑے ہی فرما بردار ہوتے ہیں، ان کے دکھ درد کے ساتھی ہوتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو صلہ رحمی کا ویسے بھی وعدہ ہے کہ جو رشتے جوڑے گا، جو ماں باپ کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرے گا، رشتے جوڑے گا، تعلقات اچھے رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی عمر اور رزق میں برکت عطا فرمائے گا. یہ رزق کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے کہ تھوڑا بھی ہے تب بھی احسان کا معاملہ کرو، رشتے داروں کے ساتھ اپنے تعلقات ریلیشن شپ اچھے رکھو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی کبھی ہم کچھ مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بھی بہتر عطا کرتا ہے. آپ دیکھیں عمران کی بیوی نے کیا کہا تھا، ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اللہ میں نے تیرے لیے اس کی نظر مانی ہے جو میرے پیٹ میں ہے وہ آزاد ہوگا، فتقبل منی، آپ مجھ سے قبول کر لیں، انک انت السمیع العلیم، آپ سننے والے ہیں، سب کچھ جاننے والے ہیں. اور اب کیا ہوا، بیٹی پیدا ہو گئی. انہوں نے سمجھا کہ بیٹی کوئی اچھی چیز نہیں، بیٹا چاہیے تھا، خیال ان کا یہ تھا. واللہ اعلم بما ودعت ولیس الذکر کالانثی، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا. یہاں جو کام بیٹی کرے گی وہ بیٹا نہیں کر سکتا. اور پھر حضرت مریم سے کیسی خیر دنیا میں جاری ہوئی، اللہ نے ان کو کس طرح چنا، ایمان والی عورتوں کی سردار ہیں وہ. کبھی اللہ تعالیٰ مانگی ہوئی چیز جیسی کوئی تکلیف دور کر دیتا ہے. آپ کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں اور ادھر سے تکلیف آ رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس مانگنے کی وجہ سے اس تکلیف کو پیچھے ہٹا دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں، کتنی غلط بات کرتے ہیں، استغفر اللہ. ہم کہتے ہیں میری دعا قبول نہیں، بھائی ہو چکی ہے، اللہ نے فرمایا ہے نا اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں قبول کرتا ہوں. کیسے کہتے ہو نہیں قبول ہوتی؟ ہوئی ہے، تمہیں نہیں پتا کس شکل میں ہوئی ہے. تم چھوٹی چیز مانگ رہے تھے، میں تمہیں بہتر دینے والا ہوں. تم کچھ مانگ رہے تھے،
میں تم سے مصیبت دور کر رہا ہوں. اگر وہ مصیبت دور نہ کرو تو یہ تمہاری مانگی ہوئی چیز مل بھی جائے تو تم فائدہ نہیں اٹھا سکتے اس سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان کوئی ایسی دعا کرے جس میں گناہ یا قطع رحمی کا کوئی پہلو نہ ہو تو اللہ اسے تین میں سے کوئی ایک چیز ضرور عطا فرماتے ہیں. یا تو فوراً ہی اس کی دعا قبول کر لی جاتی, یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی, یا اس سے اس جیسی کوئی تکلیف دور کر دی جاتی. صحابہ نے عرض کیا اس طرح تو پھر ہم بہت کثرت کریں گے. آپ نے فرمایا اللہ اس سے بھی زیادہ کثرت والا ہے, یعنی آپ بہت مانگو گے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ دے سکتا ہے, تمہارے مانگنے سے بھی زیادہ دے سکتا ہے. کبھی گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. حدیث میں آتا ہے وَإِمَّا أَن يُكَفَّرَ عَنْهُ مِن ذُنُوبِهِ بِقَدْرِ مَا دَعَا, یا پھر اس دعا کی وجہ سے اس کے گناہوں کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے, ایکسپیشن ہو جاتی ہے. یعنی بعض اوقات ہماری نماز میں کوئی کمی رہ جاتی ہے, بعض اوقات روزے میں رہ جاتی ہے, زکوٰۃ میں رہ جاتی ہے, کئی چیزیں ہیں جو ہمارے فرائض ہیں ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں لیکن کہیں نہ کوئی کمی ہوتی ہے اور اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. کبھی وضو میں کوئی کمی رہ جاتی, تو ان چیزوں کا پھر کفارہ تو کرنا ہے نا. تو پھر یہ دعائیں جو ہیں یہ اس کبھی کوتاہی کا بھی کفارہ کرتی. پھر یاد رکھیے کہ جو لوگ مایوس ہوتے ہیں اور اللہ سے مانگتے نہیں, مانگنا چھوڑ دیتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی مذمت بیان کی. اگر وقتی طور پر وہ نہیں مل رہا جو آپ کے دل میں اٹکا ہوا ہے کہ یہی ملنا چاہیے, اور پھر آپ کو نہیں ملتا اور آپ دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں, تو یہ طریقہ درست نہیں. وقال ربکم ادعونی استجب لکم, تمہارا رب فرماتا ہے مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی, بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں, سیدخلون جہنم داخلین, وہ جہنم میں ضرور ذلیل و خوار ہو کے داخل ہوں گے. دعا روک دینا یہ سوچ کر قبول نہیں ہوتی تو فائدہ نہیں مانگنے کا. یہ کیا ہے؟ دراصل اللہ سے مایوس ہونا, نا امید ہونا اور اللہ سے ناراض ہونا, تبھی تو آپ اس کو چھوڑ رہے ہیں. پھر آپ کہاں جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز سخت ناپسند ہے. امام شوکانی رحمہ اللہ اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں یہ آیت کریمہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ دعا عبادت کا حصہ ہے, پس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اس سے دعا مانگیں, یعنی دعا مانگنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. پھر فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی, یہ آیت اس بات کا فائدہ دیتی ہے کہ دعا عبادت ہے اور اللہ سے دعا نہ مانگنا تکبر ہے, اور اس تکبر سے زیادہ برا عمل کوئی نہیں. یعنی وہ جب منافقین سے کہا جاتا تھا نا کہ تم رسول کے پاس آؤ اور استغفار کرو, تو وہ سر جھٹک دیتے, ہم نہیں جاتے, ہم نہیں کرتے. آج بھی آپ دیکھیں کہ بعض اوقات کسی کو نیکی کی کوئی بات کہی جاتی کہ یہ صدقہ کر لو, یہ نیکی کر لو, تو وہ سر جھٹک کے چلے جاتے, اور نہیں تمہارے پاس کچھ کہنے کو ہر وقت یہی نصیحت ہے. تو انسان کی اس میں سب سے زیادہ محرومی ہے کہ انسان دعا چھوڑ دے, اس ہستی سے مانگنا چھوڑ دے جو اس کا خالق ہے, اس کا مالک ہے, اس کا رازق ہے, اس کو زندگی دینے والا ہے, اس کی موت بھی اس کے ہاتھ میں ہے, ثواب اور سزا دینے والا ہے. تو تکبر جو ہے انتہائی ناسمجھی کی چیز ہے اور نعمتوں کی ناشکری ہے. فرعون کیوں ڈوبا تھا, فرعون کیوں غرق ہوا؟ تکبر کی وجہ سے. قارون کو کیا مشکل ہوئی, قارون کیوں زمین میں دھنسا؟ فرعون پانی میں ڈوبا اور قارون زمین میں دھنسا, ایک خشکی میں ڈوبا اور ایک سمندر میں, دونوں کا مسئلہ ایک ہی تھا اور وہ تھا تکبر, پرائڈ, غرور. تو مشکل وقت میں اللہ کو نہ پکارنا دلوں کی سختی کی علامت ہے. یعنی جو تکلیف کے وقت بھی اللہ سے دعا نہیں کرتا, اس کا مطلب یہ کہ اس کا دل سخت ہو چکا ہے, ہارڈ ہارٹیڈ ہے. سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا, پھر جب ہمارا عذاب ان پر آیا تو انہوں نے عاجزی کیوں نہیں کی, دعائیں کیوں نہیں کی کہ اللہ اس عذاب کو ٹال دے. وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ, لیکن ان کے دل سخت ہو گئے تھے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور شیطان نے ان کے لیے وہ سب خوشنما بنا دیا تھا جو وہ کیا کرتے تھے. ان کے اپنے عمل جو کہ obviously اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے تھے, وہ انہیں بڑے اچھے لگتے تھے اور سمجھتے تھے ہم بالکل ٹھیک کر رہے ہیں, ہم ٹھیک جا رہے ہیں. انسانوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار کون تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن سب سے زیادہ ہمبلنس اور سب سے زیادہ دعائیں بھی آپ نے مانگی. یعنی جب میں مسنون اذکار دیکھتی ہوں, سبحان اللہ, یعنی کہ آپ تہجد کے وقت اٹھنے کے وقت سے لے کر پھر آپ فجر پڑھنے اور اس کے بیچ میں صبح کے اذکار اور پھر اس کے بعد جو ہر موقع کے اذکار اور پھر نمازیں اس کے علاوہ ہے, تلاوت قرآن اس کے علاوہ ہے, اور پھر رات کو سوتے وقت کے اذکار. یعنی اگر ان سارے اذکار کو انسان جمع کرتا ہے تو یعنی حیرانی ہوتی ہے کہ کس کثرت سے آپ اللہ کو یاد کرتے تھے. اور یہ ہمبلنس کی علامت ہے, حالانکہ آپ سب سے زیادہ عبادت گزار تھے, پھر بھی سب سے زیادہ دعائیں کرتے تھے, اللہ سے مانگتے رہتے تھے. اور لوگوں میں
سب سے زیادہ بے بس وہ ہے جو دعا مانگنے سے بے بس ہے، جو دعا نہیں مانگتا. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ سے مایوس ہونا کبیرہ گناہ ہے. ابن عباس کہتے ہیں ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول، کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں، بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کے رزق سے مایوس ہو جانا، اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا. کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. پھر ایک اور بات اس سلسلے میں یہ یاد رکھی جائے کہ جہاں ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے وہاں ہمیں غیر اللہ سے نہیں مانگنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے سوا سب سہارے کمزور ہیں. اب دیکھیں قرآن مجید میں صحابہ نے جتنے بھی چیزوں کے بارے میں پوچھا اس کے بارے میں آتا ہے یسألونک، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، وہ سوال کرتے ہیں. لیکن جب دعا کے بارے میں پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، میرے بندے جب آپ سے سوال کرتے ہیں. سوال کا انداز کتنا اچھا لگا، اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند آیا کہ سوال کرنے والوں کو میرے بندے کہا، اپنے بندے کہا. اس سے آپ اندازہ لگائیے دعا کی اہمیت کا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا قل یا فقل انی قریب، فرمایا انی قریب، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. بس انہیں بتا دو کہ میں قریب ہی ہوں. گویا بندے اور اللہ کے بیچ میں کوئی واسطہ وسیلہ نہیں، کوئی اور نہیں، بس بندہ اور اللہ. ہم بیچ میں اوروں کو لے آتے ہیں. ہمارے معاشرے میں کتنا عام ہے کہ کوئی کسی پیر کو لے آتا ہے اور کوئی کسی بزرگ کو لے آتا ہے، اور دور جاہلیت میں فرشتوں کو اور بتوں کو اور معلوم نہیں کس کس کو. مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ. مانگیں اللہ سے، غیر اللہ کی طرف نہیں جائیں. غیر اللہ کے سہارے سب کمزور ہیں. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون. ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا اور مددگار بنا رکھے ہیں، مکڑی کی مثال جیسی ہے جس نے گھر بنایا، حالانکہ بے شک سب گھروں میں سے کمزور گھر مکڑی کا ہے اگر وہ جانتے ہوتے. غیر اللہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. غیر اللہ کو پکارنا سب سے بڑی گمراہی ہے. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. اور اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہے جو اللہ کے سوا انہیں پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی دعا قبول نہیں کریں گے. یعنی قبروں میں سوئے ہوئے یا فرشتے یا جن یا کوئی اور مخلوق، کسی سے بھی نہیں، اور وہ ان کے پکارنے سے بے خبر ہیں. اور جب سب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن بن جائیں گے، یعنی غیر اللہ وہ دشمن بن جائیں گے اور ان کی عبادت سے منکر ہوں گے. کیوں نہیں پکارنا چاہیے غیر اللہ کو؟ کیونکہ اللہ کے سوا کوئی کسی چیز کا مالک نہیں ہے. وہ دعا قبول کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے. پہلی بات یہ کہ وہ سنتے بھی نہیں ہیں، قبر میں نہیں سنتے. وہ جب وہ سنتے نہیں ہیں تو پھر آپ کی بات کا جواب بھی نہیں دیتے، اور آپ کی ضرورت کہاں سے پوری کریں گے یا آپ کے لیے وسیلہ کہاں سے بنیں گے. مدد کرنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے. سورۃ الاعراف میں آتا ہے والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسہم ینصرون. تم جنہیں اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، نہ وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود اپنی مدد ہی کے قابل ہے. نہ وہ نفع دے سکتے ہیں، نہ نقصان دور کر سکتے ہیں، نہ تکلیف کو ہٹا سکتے ہیں، نہ اس کو بدل سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حالت میں مر جائے کہ وہ اللہ کے سوا اوروں کو بھی پکارتا ہو تو وہ آگ میں داخل ہوگا. کتنی سخت بات ہے. کیسے لوگ کہتے ہیں یا علی، یا پیر عبد القادر جیلانی، اور یا پتہ نہیں کون کون. نہیں، اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا. تو بہرحال ہم سب کو اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا ہے اور اللہ ہی سے دعا کرنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے اس علم کو ہمارے سینوں میں محفوظ کر دے اور ہمیں اس عبادت کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سے راضی ہو جائے اور ہماری خطائیں معاف کر دے. جی اساسی ایک سوال تھا اور ایک پھر جی ضرور. سوال میں تو یہ تھا جیسے آپ نے بتایا دعا ہم اردو میں بھی مانگ سکتے ہیں، تو کیا جب ہم سجدے میں دعا مانگتے ہیں اس وقت بھی اردو میں مانگ سکتے ہیں یا نہیں؟ نہیں، سجدے میں، نماز کے سجدے میں نہیں، ویسے الگ سے سجدے میں پڑھ کے دعا کرنی تو وہ کر سکتے ہیں. اچھا اوکے، جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.